اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض سزا پاوے گا، اور اس شخص کو خدا تعالیٰ کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ سورہ نساء کی 123 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول، یعنی آیت کے نازل ہونے کا واقعہ کیا پیش آیا، تو وہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہودی اور نصرانی اور مسلمان ایک جگہ جمع تھے، اور تینوں بڑے بڑے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی تعریف کر رہے تھے۔ یہودی کہنے لگے کہ بھئی دیکھو ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے پرانا مذہب ہے، اور ہمارے نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، اور ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی تم سے زیادہ پرانی ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ جہنم کے اندر ہم نہیں جائیں گے مگر چند دن، بس اس کے بعد پھر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، وہ زبان سے دعوے کرتے تھے کہ ہم لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گئے تو 2 دن 4 دن 7 دن 40 دن، بس اس سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، خدا کے مقرب ہیں، اور خدا کے نہایت ہی عزیز و اقارب میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ یہی نصرانی لوگ بھی کہنے لگے کہ دیکھو جنت کے اندر ہم ہی جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کرسچن لوگ، عیسائی لوگ کہنے لگے کہ جنت کے اندر ہم لوگ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور گناہوں کا کفارہ ادا کر کے پھانسی کے تختے پر لٹک گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پر تختے پر لٹک کر کے اپنی جان قربان کر کے اپنی امت کے لیے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے زمین پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور دنیا سے سارے باطلوں کو مٹا کر کے صرف حق و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن عیسائی لوگ کیا کہنے لگے کہ ہمارے نبی نے جان قربان کر کے اپنی امت کا نذرانہ پیش کر دیا، یعنی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہودیوں نے دعوے کیے، عیسائیوں نے بھی دعوے کیے، تو مسلمان کہنے لگے دیکھو بھائی ہم جو ہیں افضل البشر والانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی کو بھیجا گیا، اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہم جنت کے دعوے، ہم جنت کے اندر جائیں گے، تم لوگ جنت کے اندر نہیں جاؤ گے، یہ مسلمانوں نے کہا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو یہ تم لوگ صرف دعوے مت کرو، دعووں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دعووں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ صرف تمناؤں سے، آرزوؤں سے اور دعووں سے کام نہیں بنے گا، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں، خدا کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ جو ایمان لائے گا، جو اعمال صالحہ انجام دے گا، اس کے ساتھ خدا کا معاملہ اچھا ہوگا۔ اور جو صرف دعوے کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ میں جنتی، تو یہ صرف دعووں سے کام نہیں بنے گا۔ جیسا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا اس کو جنت کے اندر ہم نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ جب ایمان قبول نہیں کیا تو صرف یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ عیسائی لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو وہ بھی صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔
اور وہ اپنے دعووں میں بھی جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی صرف دعویٰ مت کرو، بلکہ دعووں کے ساتھ ساتھ تم عمل بھی کرو، ایمان قبول کرو، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دو، صرف دعووں سے کام نہیں بنے گا۔ اور دوسرا مضمون اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو بھی آدمی کام کرے گا برا کام اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کی برائی کا اس کو بدلہ ملے گا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ دنیا کے اندر تو کون ایسا آدمی ہے کہ جو آدمی جس آدمی نے گناہ نہ کیا ہو یا کسی سے گناہ کا صدور نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو بہت پریشان ہو گئے، متفکر ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تو بہت پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پریشان ہیں یا رسول اللہ کہ دنیا کے اندر کون ایسا انسان ہے جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا ہو، چھوٹا ہو گناہ بڑا ہو گناہ، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اب جب ہماری پکڑ ہو جائے گی تو ہم کو نجات تو ملے گی نہیں، اب تو ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ دنیا کے اندر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تم کو کوئی مصیبت آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں آتی ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی نزلہ ہوتا ہے، کبھی کانٹا پیروں میں چبھتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور مصیبت آتی ہے، ہر انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی کسی کو بخار آتا، کبھی طاعون کے مرض میں مبتلا ہوتا، کبھی اور کوئی پریشانی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے وہ مصیبت، چاہے وہ کوئی بھی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو چھوٹی مصیبت ہو، ہر قسم کی مصیبت ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ پیروں میں مومن کے کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹا چوبنے پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کوئی بھی مصیبت آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ بجھ گیا، اس زمانے میں لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، تو چراغ بجھ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چراغ کا بجھنا بھی مصیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت کے خلاف کوئی بھی معاملہ پیش آئے، آج کے زمانے میں چراغ نہیں ہے، لائٹ ہے، اگر لائٹ چلی گئی تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے مومن کے لیے ایک مصیبت ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، مومن گر گیا، اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا، پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا، پیروں میں کوئی کنکر چبھ گیا، کوئی بھی مصیبت آئی اس کے اوپر اس کو اجر بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہوں کا وہ مصیبت کیا ہے کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، کبھی بیوی بچوں میں نقصان ہوتا، اس کے نقصان کی وجہ سے اس کے گناہوں میں کبھی واقع ہو جاتا، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ کبھی کبھی جب کسی سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی آدمی جب مرنے لگتا ہے تو مرتے وقت کبھی کبھی اس کو بہت دیر کے بعد اس کی روح قبض ہوتی ہے، بہت دیر تک اس کو سکرات موت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے اور جلدی اس کو موت نہیں آتی، تو بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، بدگمانی میں، کہہ رہے یہ دیکھو کتنا گناہ گار ہے، اس کی روح ہی نہیں نکل رہی ہے۔ ایسی بات نہیں، جب کسی مومن بندے سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا اور وہ توبہ کیے بغیر رہ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت تکلیف میں مبتلا کر دیتے، اور وہ تکلیف اس کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت دیکھیے کتنی تکلیف ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ گمان تھا کہ بدکار اور گناہگار لوگوں کو موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے وقت بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور موت
کی روح موت کے وقت چہرہ انور بالکل سرخ ہو گیا تھا اور پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس میں بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور ڈال کر کے اپنے چہرے انور پر اس پانی کو ملتے تھے اور دعا کرتے یا اللہ موت کی سختی کو مجھ سے دور کر دیجئے، موت کی سختی مجھ سے دور کر دیجئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تو یہ جو بدگمانی تھی پہلے کہ بدکار لوگوں کو موت کے وقت تکلیف ہوتی، یہ دیکھ کر میری بدگمانی ختم ہو گئی، نیک لوگوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے بیٹے کو نافرمان کر دیتے اللہ، اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ کبھی کبھی بیوی کو جو ہے شوہر کا مخالف بنا دیتے، شوہر کی جو ہے وہ اطاعت گزار نہیں ہوتی، شوہر کی مخالفت کرتی، شوہر کو اذیت پہنچاتی، تکلیف پہنچاتی، تو اس بیوی کی مخالفت اور شوہر کو تکلیف پہنچانا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ تو مومن کے لیے بشارت بھی ہے اس کے اندر کہ مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ معمولی چیزوں میں گھبرا جاتے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اولاد مر گئی، یا بیوی نافرمان ہو گئی، یا کچھ اور ہو گیا، تو معمولی چیزوں میں ہم پریشان ہو جاتے۔ تو معلوم ہونا چاہیے مومن کے لیے بشارت ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اس کے گناہوں کے ازالے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، وہ تکلیف کا پہنچنا۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اولاد مر گئی، یا بیوی مخالف ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی، یہ ساری مصیبتیں مومن کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ بالکل پاک صاف ہو کر کے آئے۔ اس لیے دی جاتی مصیبت تاکہ وہ مومن بندہ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو بالکل پاک صاف ہو کر کے آئے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یعنی 123 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اہم مضمون بیان کیا مسلمانوں کے لیے بھی اور یہود و نصارہ کے لیے بھی کہ دیکھو تمنا صرف مت کرو بلکہ ایمان لاؤ، قرآن کو مانو، رسول کو مانو۔ عیسائیوں کو بھی اس کے اندر تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو بھی اس کے اندر تنبیہ کی گئی، دیکھو صرف دعوے مت کرو، آرزو مت کرو، بلکہ دعووں کے ساتھ ساتھ کچھ دلیل بھی ہونی چاہیے، دعووں کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے اور ہمارے صالحہ بھی انجام دینا ضروری ہے، صرف دعووں سے کام چلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔